تو ہمارا کورس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ تمام سوالات کا جواب تو یہاں پہ نہیں دیا جا سکتا، البتہ سوالات پیدا ضرور ہوں گے اس میں کہ ہمیں کل کو پوچھنا کیا ہے، اور مفتی صاحب سے ہم نے پوچھنا کیا ہے، اور کون سی بات ایسی ہے کہ جو ہمیں پہلے لگتا تھا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے، اب تو وہ اس طرح نہیں ہے، اور کون سا مسئلہ ہمیں پہلے لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہے اور ویسا ہے۔ تو ہمارا مقصد اس نشست سے یہ ہمارے کچھ مقاصد ہیں، انشاءاللہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تمام مسائل کا احاطہ یہاں پہ تھوڑا سا ممکن نہیں ہے، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، بالآخر ہر علم والے سے اوپر علم والا موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ دین کا ایک باب سیکھنا، دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے ابواب میں اس میں کئی باتیں آ جائیں گی، زکوٰۃ کے اموال کون سے ہیں، زکوٰۃ کی کون دے گا، زکوٰۃ کون لے گا، کون نہیں لے گا، تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہمیں اس میں حاصل ہوں گی۔ تو دین کا ایک باب سیکھنا 1000 نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، انشاءاللہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی اس کورس میں انشاءاللہ۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ سیکھنا بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عاقل بالغ مسلمان مرد یا عورت زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو جائے تو اب اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا فرض ہے، اس میں کوتاہی کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اب ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے شرکاء ایسے ہوں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا فرض ہو، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس فرض کے اندر غفلت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دیکھیے فرض ہے، اگر نماز فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے صاحب نصاب پر۔ تو اگر ہم نماز کے مسائل سیکھے بغیر ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ نماز میں کوتاہی بھی ہوگی، غلطی بھی ہوگی، تو اس کا خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ کے مسائل جاننا ایسے آدمی کے لیے جو کہ نصاب کا مالک ہے، تو اس کے لیے یہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو گویا کہ اس کورس میں شامل ہو کر ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ایک فرض کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فرض کی تکمیل کرنا، اس کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو اس کورس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور بعض حضرات ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ کے نصاب کے مالک تو نہیں ہوں گے، لیکن ان کے لیے بھی سیکھنا مستحب ہے۔ علم کی بات حاصل کرنا بہرحال ایک فضیلت والی بات ہے، اور عین ممکن ہے کہ دیکھو مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج کسی کے پاس مال ہے کل نہیں ہے، آج کسی کے پاس نہیں ہے کل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج کسی کے پاس مال نہ ہو، کل اس کے پاس مال آ جائے اور مالدار ہو جائے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ تو بہرحال جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ کے احکام سیکھنا مستحب ضرور ہے، اگرچہ فرض اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہماری اس نشست کی اہمیت ہے کہ دیکھو فرض کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو ادا کرنا فرض ہے، تو اب اس کے لیے جو ضروری علم ہے وہ بھی فرض ہے۔ تو اس سے ہمیں ہماری نشست کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کلاس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ کورس میں ہمارا 4 دن کا کورس ہے، اعلان 5 دن کا ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ 4 دن کے اندر اس کو پورا کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخری 5واں دن بن رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس دن تراویح کا اعلان ہو جائے، تو پھر تراویح کے ساتھ یہ ذرا چلنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ 4 دنوں کے اندر اندر یہ کورس مکمل کر لیں۔ ہمارے عنوانات آپ کے سامنے ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کے عربی لغت میں کسے کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا؟ ایک تو فرض پورا ہوگا نا، فرض پورا ہونا تو سب سے بڑا فائدہ ہے، فرض پورا ہونا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا زکوٰۃ کے کچھ فوائد ہیں تو وہ ہمیں اس کورس میں معلوم ہوں گے انشاءاللہ، ہماری اس نشست میں یہ بات شامل ہے۔ اسی طرح ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو کیا نقصان ہوگا؟ فرض چھوٹ جائے گا، یہ ایک نقصان ہے۔ اور کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ ایک الگ نقصان ہے، وہ ہمارے اس کورس میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سا نقصان ہے جو زکوٰۃ نہ دینے سے ہمارے اوپر لازم آتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کس پر واجب ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، صاحب نصاب کون ہے کون نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، تو ہمارے اس کورس میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا۔ اور کیا آدمی کے پاس کچھ بھی ہو تو ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ میں موبائل استعمال کر رہا ہوں، کیا موبائل پر زکوٰۃ ہے؟ میرے پاس سواری ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن سواری ہے، تو کیا میرے پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ کا موبائل ہے لیکن میرے استعمال میں ہے، تو اب کیا اس کے اوپر زکوٰۃ 2 لاکھ کی مالیت میں فرض ہوگا نہیں ہوگا؟ آخر وہ کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے؟ یہ ہماری نشست کا ایک اہم اور بنیادی سوال ہے۔ انشاءاللہ اس نشست میں، اس کورس میں ہم اس سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے، اور آپ کے سامنے یہ سوال بھی انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ اچھا، اس طرح کب واجب ہوتی ہے؟ آج میرے پاس 2 لاکھ روپے آ گئے، 3 لاکھ روپے آ گئے، تو کیا میں ابھی اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں، ابھی میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، یا کہ بعد میں واجب ہوگی؟ اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے ذہن میں کیا تصورات ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ کیا سارا مال دے دیں، آدھا مال دے دیں، 1%، 2%؟
اس کا جواب انشاءاللہ آ جائے گا. بہت سارے حضرات کو پتہ بھی ہوگا, بہت سارے حضرات کو پتہ نہیں ہوگا. وہی بات ہے کہ کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں جو یقیناً آپ کو پہلے پتہ ہوں گی, لیکن آپ کی معلومات کی توثیق ہو جائے گی, ویریفائی ہو جائیں گی باقی باتیں, کہ بھئی ہم نے یہ سنا تھا کہ 40واں حصہ ہے, تو اب یہ اس کی تصدیق ہو گئی, مفتی صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک فائدے کی بات ہے. اسی طرح کب ادا کرنی ہے, کس کو ادا کرنی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, کس کو ادا کرنی ہے. اکثر سوالات اس طرح ہی ہوتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کس کو ادا کریں, یہ مستحق ہے نہیں ہے. بعض لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مستحق ہو گئی, یہ بیوہ ہے تو مستحق ہی ہوگی, بھائی یہ معذور ہے تو مستحق ہی ہوگا, ٹھیک ہے. یہ طالب علم ہے, یہ تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ زکوٰۃ ادا کرے. تو یہ کچھ تصورات ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ سارے تصورات کلیئر کریں گے. کیسے ادا کرنی ہے اور ادائیگی میں کن باتوں کا خیال کرنا ہے, یہ گویا کہ ہمارے عنوانات ہیں. ان سوالات کا جواب دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے, اور یہ عنوانات اگر آپ کے کلیئر ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کے زکوٰۃ کے اکثر مسائل آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان عنوانات کو اپنے ہم سبق میں ایڈریس کریں, ان کو بیان کریں, اور آپ کو جو ہے ان تمام عنوانات پر مدلل گفتگو ہو, جس سے آپ کا جو ہے تصور زکوٰۃ کے بارے میں جو آپ کا ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے. تو یہ ہماری کورس کی کچھ عنوانات تھے جس کو ہم نے یہاں بیان کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے, تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہی تھا, اور یہ سلائیڈ اس سوال کا جواب ہے. زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ایک لغوی مطلب ہے, یعنی لغت عرب میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ لغت عرب میں, یعنی اہل عرب جب لفظ زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں تو اسے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اہل عرب یہ لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا لغوی ترجمہ ہے طہارت اور پاکیزگی. طہارت اور پاکیزگی, چونکہ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے, زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے, تو اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کیا ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے, اللہ جل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اے پیغمبر ان لوگوں کے اعمال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کرو گے. تزکیہم یہ لفظ ہے زکوٰۃ کا, کہ آپ ان سے ان کو پاک کریں گے اور ان کے لیے آپ باعث برکت بنیں گے. اور آگے فرمایا ان صلاتک کا سکن لہم, اور آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے, ان کے لیے آپ کی دعا سراپا تسکین ہے. تو یہاں پہ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے لفظ زکوٰۃ استعمال کیا. یہ تزکیہم, یہ الفاظ اس کے جو روٹ ہے, اس کی جو جڑیں ہیں, اس کے الفاظ یہی زکوٰۃ والی ہیں, اور یہاں پہ پاکی کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو زکوٰۃ کا لغوی مطلب ہے طہارت اور پاکیزگی. اور شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں کہتے ہیں کہ مال کی ایک مخصوص یا زائد مقدار میں شریعت کا مقرر کردہ حصہ, یعنی شریعت نے کہا کہ مسلمان کے پاس جو مال ہوگا اتنا مال ہوگا, تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا اتنا حصہ کسی مستحق شخص کو بغیر کسی عوض کے مالکانہ تو جو مال کا مخصوص حصہ مالکانہ بنیادوں پر کسی مستحق شخص کو دیا جاتا ہے, اس مخصوص حصے کو شریعت زکوٰۃ کہتی ہے. اس مخصوص حصے کو شریعت زکوٰۃ کہتی ہے, اور مالکانہ بنیادوں پر اس کو دے دینا. زکوٰۃ ہے کیا؟ دیکھیں زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ شریعت نے جیسے شریعت کے دوسرے فرائض ہیں, نماز شریعت کا فرض ہے, روزہ شریعت کا فرض ہے, حج شریعت کا فرض ہے, اسی طرح زکوٰۃ بھی شریعت کا ایک فرض ہے, اور یہ مالی عبادت ہے. اور قرآن کریم نے 31 مرتبہ نام لے کر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اسے زکوٰۃ, لیکن اللہ جل جلالہ تو ایک دفعہ بھی فرما دیتے کہ بھی زکوٰۃ دو, تو یہ ہم پر فرض ہو جاتی اور اس کا دینا ضروری ہوتا, لیکن وہ خود اللہ جل جلالہ 31 مرتبہ اس زکوٰۃ کو نام لے کے بیان فرمانے کہ زکوٰۃ دو, اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ, کہ زکوٰۃ ادا کرو. اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے,
کہ تم کماؤ تو ہمیں دو، مال تمہارے پاس پڑا ہوا ہے تو اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ٹیکس میں ہوتا ہے کہ بھی تمہیں جتنا مال کماؤ گے حکومت کہے گی کہ ہمیں بھی اتنا تم اس میں سے ایک حصہ دے دو. یہ زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ تم اپنے مال میں سے شریعت کو ادا کرو. زکوٰۃ صرف امداد اور تعاون نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کر لیا تو ہو گیا، نہیں کیا تو نہ ہوا، ایسی بات نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہے. دیکھیں اگر آپ سے کوئی آدمی مانگتا ہے، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ دیں تو بہت اچھی، وہ بھی گناہ نہیں ہے آپ کو شریعت میں. لیکن زکوٰۃ ایسا نہیں ہے. اگر ایک آدمی آپ سے نہیں بھی مانگتا اور آپ کو کوئی مانگنے والا نہیں بھی ملتا تو آپ نے، جیسے نماز فرض ہے آپ کے اوپر اور آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، تو زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے اس کو دینا ہی دینا ہے. صرف تعاون کر لیا ہے، مدد کر لی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کریں. زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو. غیر مسلم عبادت کا اہل نہیں ہوتا. تو دو باتیں ہیں، نیت ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے. یعنی نیت اخلاص کی ہونی چاہیے ہمارے اندر، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں گا تو وہ خوش ہو جائے گا، میرا نام اچھے الفاظ ملے گا، نہیں. جیسے نماز ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس آدمی نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. تو زکوٰۃ بھی ایسی ہی عبادت ہے، اس میں ریاکاری کرنا جائز نہیں ہے. اگر ریاکاری سے کوئی آدمی کرے گا، اس لیے سے کرے گا کہ مجھے کوئی کہے کہ تو بڑا ہی مال لینے والا ہے، بڑا ہی مال خرچ کرنے والا ہے، تو یہ عبادت کی قبولیت کے منافی ہے. اسے آدمی کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ شریعت کا حکم ہے تو شریعت کا جو مقرر کردہ طریقہ ہے اور شریعت کا جو مقرر کردہ اصول ہے، زکوٰۃ اسی کے مطابق ادا کی جائے گی. تو شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی. چونکہ عبادت ہے، ہر چیز طے شدہ ہونی چاہیے عبادت میں. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی تو کبھی 5 پڑھ لی. جس سے دوسرے فرائض میں ایسا نہیں ہوتا تو زکوٰۃ میں بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ میں باقاعدہ حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. صرف اندازے سے کچھ نہ کچھ ہم دیتے رہتے ہیں، جی یہ زکوٰۃ ہے، ایسی زکوٰۃ نہیں ہوتی. جیسے 2 جمع 2 4، کل مال ہے اس کا ایک مخصوص حساب میں زکوٰۃ میں دینا ہے. دے دیا، کبھی تھوڑا دے دیا، کسی سال کم دے دیا، کسی سال زیادہ دے دیا، وہ زکوٰۃ کی نیت سے اگر ہم مال ادا کریں گے زکوٰۃ اتنی زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن حساب کتاب کر کے باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرنا، وہ والا حکم اس سے پورا نہیں ہوگا. زکوٰۃ سے کیا ملے گا؟ فرض تو ادا ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی ملے گا کہ اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس دانے کو جب کسان زمین میں بوتا ہے، بیچتا ہے، تو اسے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے. گویا کہ ایک اس نے دانہ ڈالا اور اس کی جگہ اللہ جل جلالہ نے اس کو 700 دانے دے دیے. تو زکوٰۃ بھی اللہ جل جلالہ کے راہ میں خرچ کرنے والا مال ہے، خرچ کیے جانے والا مال ہے. جو آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو 700 گنا عطا فرماتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جل جلالہ جس کے لیے چاہے اس کے اخلاص کی وجہ سے کئی گنا عطا فرماتے ہیں. یعنی اللہ جل جلالہ کے پاس تو ظاہر ہے کوئی کمی نہیں ہے. اللہ جل جلالہ ہر بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ کتنے اخلاص سے، یہ کتنی نیت کے ساتھ یہ میرے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے. اور آگے فرمایا اس لیے اللہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ اللہ وسعت والے ہیں اور اللہ علم والے ہیں. یعنی اللہ کو علم ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اللہ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ اللہ جس کو جتنا چاہے دے سکتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی روک ٹوک والا معاملہ اللہ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا. تو یہ زکوٰۃ کی فضیلت ہے. اسی طرح اللہ زکوٰۃ سے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ سے ہمارا مال محفوظ ہوگا، زکوٰۃ سے ہمارا مال محفوظ ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حصنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء
بالدعاء والتضرع. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو، یعنی جو آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا مال محفوظ ہوگا. آپ نے فرمایا دا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو. وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقوں کے ذریعے کیا کرو. صدقہ دو گے تو تمہارے مریضوں کا علاج ہوگا، تمہارے مریضوں کو اللہ جل جلالہ شفا عطا فرمائیں گے. اور آگے فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشوں کی موجوں کا دعا اور گڑ گڑانے سے سامنا کرو. یعنی اگر کوئی تمہارے اوپر آزمائش آ جائے، اللہ جل جلالہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، لیکن اگر کسی کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا سامنا اللہ جل جلالہ سے دعا کے ذریعے سے اور گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو، تو اس سے اللہ جل جلالہ تمہاری آزمائشوں کو ختم فرمائیں گے. تو یہاں پہ زکوٰۃ کا ایک اہم فائدہ حاصل کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے ہمارا مال محفوظ ہو جاتا ہے. اور کیا ہوگا؟ مال، لیکن ہر چیز کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی چیزیں فائدے مند ہوتی ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو مال بھی دیکھیں بہت سے فوائد اس کے ہیں، مال کے فوائد بہت سارے ہیں، لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. یعنی آدمی مال سے مغرور ہو جاتا ہے، مال اس کے پاس آتا ہے تو اس کی جو ہے نا اس کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ مال کے ذریعے سے جو اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مال کی نعمت ملنے پر وہ اللہ جل جلالہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو یہ مال کا شر ہے. تو ہم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے زکوٰۃ کا. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل من القوم یا رسول اللہ ارأيت اذا ادى رجل زکاة ماله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه شره. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کا حکم ہے، لیکن کیا اس کا کوئی اضافی فائدہ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال کا شر اس سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا مال اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس مال کا شر اسے دور ہو جاتا ہے. ایک بڑی بات ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، فرض پورا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے فوائد بھی اس کو حاصل ہو رہے ہیں. لیکن بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ کا جو مقرر کردہ حکم ہے، جو فریضہ ہے، وہ اسے رہ جائے گا. یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو اور بھی کچھ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور وہ نقصانات کیا ہیں؟ ان نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اپنے اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، تو اپنے ان مالوں میں سے تم خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. اور موت جب آ جائے تو وہ یہ تمنا کرے کہ اللہ کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ صدقہ کر سکوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کا مقرر کردہ ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ کسی کو اس کے ٹائم سے آگے نہیں بڑھاتے، اس کو مزید مہلت نہیں دی جاتی. تو ایک آدمی اپنی صحت کے زمانے میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن موت کا جب وقت آئے گا تب اس کے مال اس کا رہا ہی نہیں. اب وہ اگر چاہے بھی کہ اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں لگا دے تب بھی وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ مال اس کے ورثاء کا ہو گیا، اور اس کی جو وصیت ہے وہ ایک حد تک نافذ ہوگی، ایک تہائی تک نافذ ہوگی. اس سے زیادہ اگر وہ چاہے بھی تو اپنا مال کسی کو نہیں دے سکتا. تو وہ مال ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے بعض لوگوں نے اللہ کے حکم بھی توڑے ہوں گے، اللہ کو ناراض بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی نہیں دی ہوگی، لیکن اب وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ صرف اپنی تمنا کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور کیا نقصان ہوگا زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے؟ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ کرتے ہیں، سٹور کرتے رہتے ہیں اور انہیں رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ انہیں دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجئے، کہ ان کو بتا دیں کہ تمہیں جو عذاب ہوگا وہ بہت دردناک ہوگا. اور ہوگا کیا کہ جس دن ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، یعنی جس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی جہنم کی آگ میں ان کو خوب گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیاں
ان کے پہلو اور ان کی پشتیں اس سے داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مال ہیں، یہ وہ سونا ہے، یہ وہ چاندی ہے کہ جسے تم نے سٹور کیا تھا اپنے لیے. تو آپ فرمایا کہ آپ اپنا جمع کردہ عذاب چکھو، کہ یہ عذاب تو تم نے خود اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا. تو یہ کتنے نقصان کی بات ہے کہ مال ہم نے اکٹھا کیا، ایک ہم دنیا میں اگر کوئی کام کسی کے ساتھ نیکی کریں اور وہ ہمیں الٹا نقصان دے دے تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے اس کا. تو یہ ہم نے مال کتنی مشکلوں سے اکٹھا کیا اور یہی مال ہمیں نقصان دے رہا ہے، یہی مال ہمارے لیے عذاب کا باعث بن رہا ہے. تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. تو آج کے دن ہم نے زکوٰۃ کے اہمیت اور زکوٰۃ دینے کے فضائل، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات بیان کیے ہیں. انشاءاللہ اب ہم یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے. یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ اس چارٹ کو چاہے تو اس کو کیپچر بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اسکرین میں آ رہا ہے، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں اور غور کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کہ کیا آپ کے خیال میں یہ جو کیٹیگریز یہاں پہ لکھی گئی ہیں، معذور ہے، بیوہ ہے، کنواری بچی ہے، سرکاری ملازم ہے، تاجر ہے، شادی شدہ خاتون ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور ان کے پاس مال مثال کے طور پر معذور کے پاس 7 تولے سونا ہے اور 50,000 نقدی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک ٹیسٹ ہے، آپ اس کو سوچیں. مطلب ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں اس کے جو تصور ہے وہ آپ اس کے بارے میں سوچیں. انشاءاللہ اگلے کل جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم اس بات کو تفصیل سے بیان کریں گے. اسی طرح بیوہ ہے، اس کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 25,000 روپے ہیں، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی ہوگی تو جو شریعت کا حکم ہے وہ تو طے شدہ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں اس کا کیا تصور ہے؟ اسی طرح کنواری بچی ہے، اس کے پاس 2 تولے سونا ہے اور 500 روپے ہیں. اسی طرح سرکاری ملازم ہے، 30,000 روپے، اس کے پاس 50,000 اور اس کے اوپر قرضہ ہے اور 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہے. تو یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل بیان کریں گے. تو اب تک جتنا سبق ہو چکا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سبق یہاں پہ کلوز کر دیں گے. کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال یہاں پہ کر سکتے ہیں. کہ ٹھیک ہے، بجائے تو کوئی سوالات نہیں ہے تو ہم اپنا سبق یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.